السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج نماز تراویح میں آدھے پارے کی تلاوت ہوئی، لیکن انشاءاللہ خلاصہ پورے پارے 30 کا پیش کیا جائے گا، چونکہ کل جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کا الگ خطاب وغیرہ رہتا ہے، تو مکمل پارے 30 کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے سورہ نبا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں یوں پوچھا ہے کہ لوگ کس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ بڑی خبر قیامت کی خبر ہے، جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن وہ خبر ضرور واقع ہوگی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عن قریب لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر عن قریب لوگوں کو پتہ چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنائیں، فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، ہم نے آسمان کو چھت نہیں بنایا، ہم نے رات اور دن نہیں بنائے، اوپر ساتوں آسمان مضبوط نہیں بنائے۔ اس طرح بہت سارے مختلف سوالات کیے گئے۔ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو معاش اور روزگار کی تلاش کا موقع تمہیں عطا فرمایا۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، وہی پروردگار کی طرف تم لوٹو اور اسی سے توبہ کرو، اسی سے استغفار کرو، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے سخت جہنم کی سزا مقرر کی گئی۔ وہ ایسی سزا ہوگی کہ آدمی وہاں پر پیاس سے تڑپے گا، لیکن اس کو پینے کے لیے کوئی ٹھنڈا مشروب نہیں دیا جائے گا، مگر گرم کھولتا ہوا پانی یا پیپ یا زخموں سے نکلا ہوا پانی ہی اس کو میسر ہوگا، اور وہ بدرجہ مجبوری پیاس میں پریشان ہو کر لے کر اپنے حلق سے اس کو اتارنے کی کوشش کرے گا، لیکن گھوٹ گھوٹ پیتا ہوا بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ لوگ کامیاب ہی کامیاب ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، چشمے ہیں، اور مختلف قسم کی حوریں ان کو عطا کی جانے والی ہیں۔ اسی طرح پر اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ قیامت کا جب منظر ہوگا تو اس وقت جب اچھائی اور برائی کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جو برے لوگ ہیں وہ ان کے حق میں دوزخ کا جب فیصلہ ہوگا تو یوں عرض کریں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا اور میری بالکل حالت ایسی ہو جاتی کہ میں بھولا بسرا ہو جاتا، مجھے حساب نہیں لیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اس طرح اس وقت وہ افسوس کرے گا، لیکن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سورہ نازعات میں بھی قیامت ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نازعات میں ایک موقع پر باری تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، یعنی آخرت کو گرا دیتے ہیں، دنیا کو اٹھاتے ہیں، اور اپنا پورا کوششوں کا مرکز اور محور صرف دنیا ہی دنیا سمجھتے ہیں، تو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اہمیت نہیں دیتے اور اپنی خواہش نفس سے بچتے ہیں، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کا، دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کے بالکل ابتدا میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی جو نابینا تھے، یعنی بینائی ان کو نہیں تھی، آنکھ سے محروم تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کو نظر نہیں آتا تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناپسندیدگی محسوس ہوئی کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور یہ آ کر مجھے بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسی طرح ہوتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبت بھرے لہجے میں خطاب فرمایا اور تھوڑا سا عتاب کا اظہار بھی فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ بات کو مان ہی لیں، لیکن یہ بیچارہ جو نابینا آیا ہوا ہے وہ تو آپ پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی بات کو سننے اور ماننے کے جذبے سے آیا ہوا ہے، لہذا آپ اسی کو اہمیت دیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ فرمایا۔ اس کے اندر ایک واضح طور پر یہ ہدایت جاری فرمائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ساری امت مسلمہ کو، خصوصاً ان لوگوں کو جو دعوت دین اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کہ اگر ان کے کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو فرق پڑتا ہو جو مخلص ہیں اور سیکھنے کے جذبے سے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو فرق پڑتا ہو تو ویسا مشغول ہونا ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ جو لوگ سیکھنے کے جذبے کے ساتھ سامنے آتے ہوں اور ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کچھ سیکھیں حاصل کریں، تو ان کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ یہی پیغام ہم سب کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، بعض ایمان والے لوگ ہوں گے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ لوگ ہنستے رہیں گے اور خوش و خرم نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا تو بس وہ خوشی مناتے رہیں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبر، بعض چہرے وہ ہوں گے جن کے اوپر غبار چھایا ہوا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے کہ بالکل اترا ہوا چہرہ ہوتا ہے، کسی پریشانی میں، کسی غم میں، فکر میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چہرے پر مردنی چھائی ہوئی ہے، بالکل غبار پڑا ہوا ہے، دھول پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بیان فرمایا ہے۔ وہ ایسے چہرے ہوں گے جو کافروں کے ہوں گے یا فاجروں کے ہوں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ تکویر، اسی طرح سورہ انفطار، ان دونوں میں بھی قیامت ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر کے آخر میں فرمایا تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے وہی چیز جس کو اللہ چاہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا ارادہ اور عزم جو بھی ہوگا اللہ کی مشیت پر موقوف رہے گا۔ اگر تم اچھے کاموں کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ کی مشیت ساتھ میں ہوگی اور تم وہ کام کر سکتے ہو، اگر برے کاموں کے لیے تم آگے بڑھتے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تمہارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاموں کے لیے تمہیں سہولت دے دیتا ہے، لیکن اللہ اس کام پر تم سے خوش اور راضی نہیں ہے۔ تو ہر کام ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے، لیکن برے کاموں میں اللہ کی رضامندی ساتھ نہیں ہوتی۔ دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں آدمی اس میں جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہ رہا ہے تو پھر جو ہے برائی کرنے میں کیا غلط بات ہے، اس طرح بعض مرتبہ خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا الگ چیز ہے، مشیت الگ چیز ہے۔ رضا کا مطلب ہوتا ہے خوشنودی، جس کو اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کام کرے، اس کو بولتے ہیں رضا۔ مشیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بھی کام کا جو ہے بندہ ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ساتھ میں ہو جاتی ہے تو بندہ وہ کام کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی رضامندی یا خوشنودی برے کام کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اچھے کام کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے اور خوشنودی بھی ہوتی ہے، برے کام کے ساتھ صرف اللہ کی مشیت ہوتی ہے، خوشنودی نہیں ہوتی۔ لہذا کوئی ہم یہ الزام اپنے آپ پر یہ نہ لگا لیں یا جو ہے خدا نخواستہ ہم کنفیوز نہ ہو جائیں یا شک یا شبے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جب کام اللہ ہی چاہ رہا ہے تو برا کام کرنے میں ہماری کیا غلطی ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کی رضا ساتھ میں نہیں ہوتی، کام ہمارا ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ساتھ میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ کی مشیت اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں بھی قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ بدلے کا دن کون سا ہے؟ وہ بدلے کا دن وہ ہے کہ جس میں اچھے لوگوں کو جنت ملے گی اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حکم اور فیصلہ اس دن صرف اللہ کا چلے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے جھوٹے موٹے جو حاکم ہوتے ہیں جھوٹے انداز میں غلط فیصلے بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن آخرت میں کسی کو فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ ہی کا فیصلہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ مطففین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر تنبیہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، جو حکم ہے اصل اس حکم کو نہیں بجا لاتے، بلکہ جب دیتے ہیں تو جو ہے کم دیتے ہیں، وصول کرنے میں تو پورا وصول کرتے ہیں، حالانکہ جس طرح وصول کرتے وقت میں پورا وصول کرنا ہے، اسی طرح کسی کو اس کا حق پہنچاتے ہو تو اس وقت بھی اس کا حق پورا دینا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
کہ دو طرح کے مقامات ہیں، ایک ہے سجین جہاں پر برے لوگوں کے اعمال نامے رکھے گئے ہیں، اور ایک ہے علیین جہاں پر نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے گئے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ عالی شان اونچی اونچی جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، ہر قسم سے انہیں نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور مسحریوں پر بیٹھ کر وہ مزے کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر برے لوگ جب نیک لوگوں کو دیکھتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کا تمسخر کرتے تھے۔ آج موقع ایسا ہوگا کہ نیک لوگ یعنی قیامت کے دن جب جنت میں نیک لوگ پہنچیں گے تو وہ لوگ مسحریوں پر بیٹھ کر ان بروں کو دیکھیں گے تو ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کو ان کے کیے کا ویسے ہی بدلہ مل رہا ہے، جیسا برا کام وہ دنیا میں کرتے تھے ویسا ہی اس کا نتیجہ وہ وہاں بھگتتے رہیں گے، وہاں پر ان پر ذرا برابر بھی کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کا عمل نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا حساب بہت آسان لیا جائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے اور ان کا عمل نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ وہ اپنے گھر والوں کو ڈھونڈتے ہوئے خوش و خرم دوڑیں گے، اور جن کا عمل نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا کافر لوگ ہوں گے، پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ان کو دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو ہے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو خوب مزے میں تھے اور جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، لیکن یہاں ان کا یہ حال ہے کہ وہ روتے پلاتے چیختے چلاتے ہوں گے، کوئی ان کا رونا پلانا سننے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہاں حکم فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر سجدہ کریں۔ چنانچہ تلاوت جب یہ آیت کی پڑھی گئی تو جو ہے اس وقت سجدہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، سورہ بروج میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو یا مومن مردوں اور عورتوں کو آزماتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ طارق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ برے لوگوں کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، لیکن اس مہلت کے بعد اچانک ان کو پکڑا جائے گا اور انہیں موت کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ہے سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف کی گئی ہے، بہت بہتر ہے پروردگار کا نام، تسبیح بیان کیجئے اس پروردگار کے نام کی جو بلند ہے، بالا ہے، اور جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ٹھیک پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں اور آخرت کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن نیک لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے جو ہے پریشان ہوں گے، یعنی نیک لوگ خوش رہیں گے اور جو برے لوگ ہیں وہ جو ہے پریشان اور جو ہے تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ کس طرح پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ کیسا پھیلا دی گئی ہے جس پر وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں؟ کیا اس نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا یعنی انسانوں نے کہ کیسے ان کو زمین پر گاڑ دیا گیا ہے تاکہ زمین کی حرکت قابو میں رہے؟ کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا کیسے بلند کیا گیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ فجر ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا یہ حال ہے، یعنی کافر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جب اسے نعمت چھین لی جاتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن نیک لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں حکم فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے اور خوش ہے، اسی کو جو ہے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ بلد، سورہ بلد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا بھی ذکر فرمایا، اور مکہ شہر کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ لا اقسم بهذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس مبارک شہر کی۔ پھر اس کے بعد کچھ اور احکامات دیے گئے، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، نیک کام کرے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی مدد کرے، جو لوگ غلام ہیں ان کو غلامی سے آزاد کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ اور یہ جب سب اچھے کام انسان کرے گا تو وہی آدمی کامیاب رہے گا، ایمان والا اور اعمال صالحہ والا دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
لیکن جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور ان پر آگ ڈال دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ شمس، سورہ لیل، ان صورتوں میں بھی قیامت ہی کو زیادہ تر بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ شمس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح اس کے دل کے اندر باتیں ڈالی ہیں، اچھائی بھی ڈال دی ہے، برائی بھی ڈال دی ہے۔ اچھائی پر اگر عمل کرے گا تو اس کو کامیابی ملے گی، اگر جو ہے برائی پر عمل کرے گا تو وہ ناکام ہی ناکام رہے گا۔ سورہ لیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اچھا کام کرے گا اور غریب اور ضرورت مند کا خیال کرے گا، متقی رہے گا، تو ہم اس کے لیے یسرا کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر کرے گا، کفر کرے گا، ہم اس کے لیے عسرا یعنی عین سے جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ ضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یتیمی میں گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مدد خاص سے اور اپنی تربیت خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا اور وہ اونچے مقام پر پہنچایا کہ آپ کو یتیم سے ذر یتیم بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں، آپ ان نعمتوں کو بیان کیجیے اور کسی سائل کو مت جھڑکیے۔ یہ آپ کا حکم، آپ کے لیے حکم ہے، آپ کے واسطے سے ساری امت مسلمہ کا کے لیے بھی حکم ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بیان کریں۔ کیسے بیان کریں؟ زبان سے بھی اظہار کریں اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں۔ اللہ نے ہم کو اچھا جو ہے مکان دیا ہے، اچھی رقم دی ہے تو اچھا مکان، عمدہ مکان بنائیں، اچھا جو ہے پیسہ دیا ہے تو اچھے کپڑے بنائیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا عمل سے بھی اظہار ہونا چاہیے اور زبان سے بھی اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہم ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ انشراح۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اتنا بلند فرمایا ہے کہ ہر اذان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلند کیا جاتا ہے۔ اس طرح قیامت کے سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی لیا جاتا رہے گا۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل راغب ہو جائیے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے۔ پھر اس کے بعد سورہ تین ہے، جس کے اندر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر مکہ اور شہر مکہ کی جو ہے وضاحت کی گئی اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انجیر کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ ارشاد فرمایا آگے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے اور عمدہ سانچے میں ڈھالا ہے، لیکن انسان جو ہے اپنی بد اعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے بالکل غلط حرکت میں جا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس کو اسفل السافلین کے اندر دھکیل دیتے ہیں، یعنی یہ کہ بد اخلاقی کے اعتبار سے اسفل السافلین میں یعنی بالکل نچلی جگہ میں گر جاتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کے آخری مراحل میں جو ہے اس کو کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، قیامت کو نہ جھٹلائے۔ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ ہی حاکم ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ علق ہے، سورہ علق میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وحی کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں جو ہے ارشاد فرمایا گیا کہ پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ قدر، جس میں لیلۃ القدر کی وضاحت کی گئی کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ بینہ، جس میں کفار اور مشرکین کو فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان لوگوں کے تمام کام کسی بھی فائدے والے نہیں ہیں، سبھی کام جو ہے ان کے نقصان ہی والے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ لوگ سب سے بلند مخلوق والے ہیں، اچھی مخلوق ہے۔ جو برے کام کرنے والے ہیں وہ برے مخلوق ہیں، انہیں شر البریہ کہا گیا ہے، یعنی مخلوق میں سب سے بدتر، اور اچھے کام کرنے والے مخلوق میں سب سے بہتر۔ پھر اس کے بعد آگے ہے سورہ زلزال، سورہ عادیات۔ سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی ذرا برابر بھی اچھا کام کرے گا قیامت میں اس کو دیکھ لے گا، اور جو آدمی ذرا برابر بھی برا کام کرے گا قیامت میں اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جو لکھتے رہے ہیں، اچھا تمام کام لکھا جائے گا، برا تمام کام بھی لکھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اگر توبہ کر لیں تو وہ لکھا ہوا بھی مٹا دیا جائے گا۔
سورہ عادیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آخر میں کہ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک رب آپ کا ان لوگوں کا جو ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے کہ جو بھی انسان اچھا کام کرتا ہے برا کام کرتا ہے۔ سورہ قارعہ میں قیامت کو بیان فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن جو ہے لوگوں کو ایسا دیکھیں گے جیسا کہ جو پتنگے ہیں، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسا ہو جائیں گے جیسا کہ روئی کے گالے ہیں، یعنی بالکل ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قیامت کا جو ہے جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایسا بھیانک منظر ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو مال کی ہوس اور حرص نے غفلت میں مبتلا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں میں پہنچ جائیں گے تو ویسی ہی حرص ان کی لگی رہے گی، حالانکہ ایسی حرص نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہے اس میں جو ہے ہم خوش رہیں، اور اگر اتنی روزی ہم کو مل گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ ہاں، روزی کی فکر کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن اسی میں اپنی پوری توانائی صرف کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اللہ ہی کو بھول جائیں، اس کو جو ہے جائز نہیں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ عصر، اس میں فرمایا گیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہمزہ، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ایک بھیانک ایسی آگ ہوگی، وہ آگ جو ہے دلوں تک پہنچ جائے گی، اس آگ میں برے لوگوں کو داخل کیا جائے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں اتنی زیادہ کہ لوگوں کو تانا دیتے ہیں، اور خصوصاً ایمان والوں کو تانا دیتے ہیں، کفر میں جمے رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسی بھیانک جو ہے آگ میں دوزخ کی آگ ہوگی، اور دوزخ کا بالکل نچلا حصہ ہوگا، وہاں پر ڈالا جائے گا۔ سورہ فیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا اصحاب الفیل، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی، اس گھر کے آس پاس رہنے والوں کی حفاظت ایک ظالم لشکر سے فرمائی ہے۔ سورہ قریش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے نبی ان کے سامنے سنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے ساتھ اتنا مہربانی فرمائی ہے کہ وہ لوگ جب گرمیوں کے اور سردیوں کے سفروں میں باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یہ لوگ بیت اللہ کے رہنے والے ہیں۔ تو جب اللہ کے گھر کی وجہ سے تمہاری یہ عزت ہے، تمہارا یہ منصب ہے، تو تمہیں اسی گھر والے رب کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کی پوجا سے باز آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ ماعون، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے اس آدمی کو دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور جو ہے لوگوں پر ہمدردی اور مدد نہیں کرتا اور ایک دوسرے سے نفرت رکھتا ہے، ایسے برے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ کی وعید سنائی دی۔ پھر سورہ کوثر ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک عظیم پیالہ ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا پانی ہر ایک کو تقسیم فرمائیں گے۔ جس کسی کو بھی کوثر سے پینا نصیب ہوگا تو جو بھی کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اسی طرح کوثر ایک بہت بڑی بھلائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ کافرون، بالکل 3-4 صورتیں رہ گئی ہیں، ہر ایک کا خلاصہ میں شاٹ عرض کر رہا ہوں، اگرچہ کہ تھوڑی دیر ہو گئی لیکن آج ہی اس کا اختتام کرنے کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم اور تم آپس میں دوستی کر لیں، تھوڑے دن جو ہے ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے اور تھوڑے دن تم ہمارے معبودوں کی پرستش کرو، تم بھی ہمارے معبودوں کی جے کار کرو، فلاں اور فلاں معبودان باطلہ کی جے کرو، ہم بھی جو ہے اللہ کی عبادت کر لیں گے، چلو اس طرح اتحاد قائم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اے کافرو، میں تمہارے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، تم میرے رب کی عبادت نہ کرنا چاہتے ہو تو مت کرو، لیکن تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ دو بار فرما دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، یعنی فتح مکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ تسبیح کرتے رہیے اور استغفار کرتے رہیے۔ یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کے مکمل ہونے کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ذمہ داری ساری امت مسلمہ پر ڈال دی گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے اس کو اپنے کاندھوں پر لے کر دعوت دین کو اور اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک عام کرنے کے لیے نکل پڑے اور چلتے رہے اور اس سلسلے کو ہر ایک جاری رکھے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ لہب۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب سے کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، تو اس گستاخی کے جواب میں پروردگار نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہی خاک آلود ہو جائیں اور جو ہے وہ جہنم میں جو ہے آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہو جائے گا، وہ اور اس کی بیوی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی، ان کو دنیا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ دنیا میں بھی انہوں نے نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اور اس سے بڑا کیا نقصان ہے کہ جب بھی یہ آیتیں پڑھی جائیں گی تو ان کے لیے جو ہے لعنت کی جاتی رہے گی اور ان کے حق میں جو ہے برائی کا بار بار ورد ہوتا رہے گا۔ تو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی نبی کی شان میں ذرا برابر گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعاً جو ہے گوارا نہیں فرمائی، پسند نہیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ اخلاص۔ یہ جو ہے دین کا، اسلام کا، توحید کا خلاصہ ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ اس میں حکم فرما دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اس کے اندر یہودیت کو، نصرانیت کو، ہندو مذہب کو، ساری کفر کی ملتوں کو یکسر مسرت کر دیا گیا ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی جو ہے آکار نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہاں کے غیر مسلم برادران وطن کہتے ہیں کہ سارا کنبہ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، ساری انسانیت اللہ کی اولاد ہے، خدا کی پرمیشور کی اولاد ہے۔ یہ سب کا سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بالکل کھلم کھلا واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے پناہ لیتے رہنے اور شیطان سے، مردود سے، خناس سے، جنات انسی سے، شیطان انسی اور شیطان جنی دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔